یہ یہ تو بالکل بتائیں۔ ہے جی. اور ایک نہیں تو بزرگ نے تو مرزا صاحب کے علاوہ ایک کون سیکنڈ بات؟ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یار پلیز غار ہرا یار میں جاتے ون تھے بائی وہاں ون جو ہے گائز روحانی ون بائی ون روحانی پلیز. عمل ہوا آپ کو. روحانی عمل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اچھا لکھا ہے ایک بزرگ نے کہ آپ غار ہرا اور میں یار جاتے آپ تھے کو وہاں آپ کو خدا دا روحانی خوف عمل کر ہوا. تو بے نبی نظیر کرم صلی اللہ علیہ پلیز. وسلم نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے قادیانی بدنام ہے، اس کا وجہ سے استغفر قادیانی اللہ بدنام آپ اور کو اس علم لیے نہیں لوگ ہے اسلام کی قادیانی سے تعلیم نفرت کا، آپ کو کرتے ہیں. پتہ نہیں ہے قرآن کی تعلیم کا، آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں یہ مرزا حمل قرآن کہہ رہا ہے کہ قاضی عمل یار نے ہوتا ہے، روحانی عمل قاضی ہوتا ہے، مومن کو نبی کو قاضی یار روحانی نے اس کی گانڈ عمل ماری ہوتا تھی ہے. مرزا کی. یار نبی نہیں کرم قرآن صلی اللہ علیہ کریم وسلم میرا فرما رہا ہے جاتے کہ ہو. عمل اچھا ہوتا ہے نذیر تو بھائی دیکھو، مریم میرا کی حالت جماعت قرآن کی احمدیہ ہوتی سے ہے. درخواست ہے، میرا جماعت احمدیہ سے درخواست ہے، اللہ کا نام ہے، اس بندے کو ہٹاؤ، یہ آپ کی جماعت کو بدنام کر رہا ہے. یہ ماشاء رہا تو اللہ لوگ آپ کو پتہ قادیانی نہیں سے ہے، آپ کو بھاگیں گے. قرآن کا پتہ نہیں ہے. آپ قرآن کو مانتا ہے، کس قرآن کا قسم سے پتہ آپ نہیں بے ہے. عزت کروا رہے ہیں ان کو، ان بیچاروں قرآن کو کیا کریم میں قصور ہے مریم کی قادیانیوں حالت کا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا قرآن پڑھو، اس میں دیکھو مریم اپنے عالم سے پوچھو مریم کی حالت کیا ہے قرآن کریم میں. صفت مریم مرزا صاحب پر آ گئی بس. نہیں، آپ کام رہے قرآن یار. کریم سے مریم کی حالت پڑھو. قرآن کریم کبھی پڑھا ہے زندگی میں آپ نے خان صاحب؟ یہ تحریف قرآن کی تحریف ہے. قرآن کریم پڑھو، قرآن کی تعلیم پڑھو. آپ کو کوئی علم نہیں ہے قرآن کا، بس ایسے اچھا جی ایسے یہ آ گیا جی ٹیچی تعلیم ٹیچی آ گیا جی. تسی کوئی منو جواب نہیں دیتا ہے نذیر صاحب. نہیں تسی بتان خود تے ذرا دسیا بتان نا. دیکھو وہ ٹیچی جڑا ہے نا کہ ضرورت کے وقت فوراً پوری ہو جائے. اس کے وہ ہوتے ہوئے دفراؤں قادیانی پہ ہی پورا. بدنام رہیں گے بھائی، اب یہ پڑھنے تو خراب دو نا یار، کروائے گا پڑھنے جماعت دو. کو. اور خان اس صاحب، لیے دعا خان کی گئی صاحب کہ اگر 5 آپ مسلمان ہیں، خان صاحب آپ مسلمان ہیں تو نہیں ہم قرآن لوگ پڑھو. قرآن میں مریم کی حالت پتہ کرو. قرآن جاؤ عالم سے پوچھو کہ مریم کی حالت کیا ہے. اچھا قرآن کی آیت پڑھو، مریم کی حالت کیا ہے. جاؤ مومن یار کو ایک مریم کی سیکنڈ حالت یار، پیش اب آتی کوئی ہے. نہیں بولے گا پلیز، اب کوئی نہیں بولے گا. اے نذیر صاحب حوالہ نکل جی گیا ہے، بتا. یہ آپ کے سامنے ہاں ہے، بتائیں جی. ٹھیک ہے. یہ پہلے تو سب سے آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں نا کہ یہ میں نے آپ کی آفیشیل ویب سائٹ سے پیج نکال کے پڑھ رہا ہوں. جی لگ رہا ہے وہی ہے جی، بالکل لگ رہا آپ نے پہلے بولا کہ جناب ٹیچی کوئی ہے. فرشتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. یہ ہاں سنیں، ہاں جی، ہاں یہ پڑھیں جی، ذرا پڑھیں. یہ آپ نے پہلے بولا کہ ٹیچی کوئی فرشتہ نہیں تھا، ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ٹیچی کا مطلب کیا ہے؟ اچھا وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ٹیچی کوئی فرشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہاں صفحہ نمبر فرشتہ جو نہیں میں ہے نے وہ. آپ کو دکھایا آپ اس یہاں سے پڑھتے ہیں. اس لیے ہاں دعا جی کی گئی 5 مارچ 1905 میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا ہے میرے سامنے آیا. اس نے بہت سارا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا. میں نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا کچھ نہیں. میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا. اس نے کہا میرا نام ٹیچی. یہ دیکھ لیں جی، ہاں جی پڑھیں، آگے پڑھیں. میرا نام ٹیچی. ہاں جی یہ میں تھوڑا آگے سا پڑھیں. قریب کر دوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے. جی اس جزاک اللہ، آگے نے پڑھیں. اس نے نام پوچھا. میں نے کہا نام کچھ نہیں. میں نے کہا آخر کچھ نام تو ہوگا. اس نے کہا میرا نام ٹیچی. پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں، یعنی عین ضرورت کے وقت آنے والا. تب میری آنکھ کھل گئی. اب مجھے یہ بس یہ بات بتائیں. یہ بس ہاں سمجھ آئی اب دوستوں کو جو اعتراض آنکھاں کرتے ہیں کھول گئی ہیں. ٹیچی فرشتہ. یہ فرشتہ آیا تو اس نے ٹیچی پنجابی میں کہا کہ آپ کی ضرورت ہے جس چیز کی وہ آپ کو دے دی جاتی ہے. بس اتنی سی بات ہے. اس میں مذاق مولویوں نے مذاق بنا دیا. اللہ کے نبیوں کے ولیوں کی جو باتیں روحانی یا اچھی خواب یہ ذکر ہے اس کا مذاق اڑاتے اچھا ہیں یہ لوگ. مجھے یہ بتا دیں کہ ٹیچی کا مطلب کیا ہے؟ یہ وقار دیکھیں نا صاحب انہوں ایک نے لکھا ہے سیکنڈ نا میرے پلیز. بھائی کہ عین پنجابی میں ٹیچی کا مطلب ہے کہ عین ضرورت کے وقت آپ کی ضرورت پوری ہو، اس کو ٹیچی کہتے ہیں. تو اچھا فرشتے نے بھی اپنا نام بتایا کہ میں جو ہے نا یہ آپ کی ضرورت پوری کرنے آئے ہوں. اللہ نے بھیجا ہے نا، فرشتہ تھا نا، آپ یہ کی جو ضرورت پوری 37 ہو. پنجابی اتنی سی بیٹھے بات ہوئے ہے. ان کو ٹیچی کا آپ نے نہیں پتا، اور وہ انڈیا سے بند آیا آپ تو اس کو لوگ ٹیچی خان پنجابی صاحب زیادہ آتی تھی. آپ مذاق بنا دیتے ہو. بس ہر چیز کو مذاق بنا، اسلام کے تو ساتھ بس مذاق دفعہ کرتے ہو. مذاق نہیں، اس چیزوں میں مذاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں یہ جو یہ بات ہے. حق اور سچ اللہ کی کے بات نبیوں ہے نا. ولیوں کے ساتھ اچھا مذاق نہیں تب کرتے، میری وہ آنکھ بتا کھل گئی. دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ طرف خواب سے تھا. کیا ڈاک کے ہاں ذریعے اور کیا براہ راست لوگوں کے ہاتھوں سے قدر مالی فتوحات ہو جائیں.
جن کا خیال و گمان نہ تھا. فتوات اچھا جی ہوئی جن کا خیال ہاتھوں سے اس کا اچھا جی یہاں پر خیال میرا نام ہے ٹی جی آ ٹی گیا. جی. سر ہاں جی جی بس یہ یہ دیکھیں بات یہ ہے آپ سمجھ مرزا رہے صاحب کی ہیں کتاب کی جو ہے نا غلط تشریح کر رہے ہیں. ہاں صاحب جو ہے نا واقعی سے ہی بات کر رہے ہیں کہ جتنے آپ احمدی حضرات مرزئی حضرات نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں یہ اے نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹی جی مرزا صاحب کے فرشتے نہیں تھے. لیکن یہاں پہ لکھا ہے نام پوچھا اس نے کہا کچھ نہیں. میں نے کہا آخر کچھ تو ہوگا. اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی. یہ دیکھ لیں میں اچھا تھوڑا سا نام بھی پیچھے کر کوئی دیتا ہوں مطلب تاکہ عزت آپ کو والا نام ہوتا جیسے اسرائیل اسکرین یا شاٹ مطلب لے لیں. جبرائیل یا اور اسرافیل کتنے مطلب وہ دبنگ خواب نام ہے ہے نا مگر خواب ہے ان نا کا میرے بھائی فرشتہ ہاں خواب سے صاحب میں مطلب اس تھوڑے طرح ہاں ہے. صاحب رکیں ذرا. یہ دیکھیں جی میں دوبارہ عبارت پڑھ رہا ہوں. اے نذیر صاحب آپ بھی پلیز اس کو دوبارہ تھوڑا سا پڑھیے گا. میں آپ کی تھوڑی سی تائید کر دوں. اس لیے دعا کی گئی 15 مارچ 1905 میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. ایک ٹھیک ہو شخص گیا سمجھ آ گئی کل. فرشتہ نما شخص فرشتہ ایک ہے یہ شخص جو شخص میں ہے نا ایک شخص آپ پڑھ فرشتہ لیں میں معلوم یہاں ہوتا پہ ہے. رکھتا ہوں اگر پڑھ سکتے ہیں تو. ہاں جی یہی سن سے آپ صحیح پڑھ رہے ہیں ہوتا آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. اچھا ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا. اس نے بہت سارا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا. میں نے اس کا نام پوچھا. اس نے کہا کچھ نہیں. میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا. اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی. میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں. اس نے کہا نام کچھ نہیں. میں نے کہا آخر کچھ نام تو ہوگا. ایس کے صاحب پلیز میوٹ لگا لیں. ایس کے صاحب پلیز میوٹ لگائیں. اس کو بند کر. میں بیچارے نو کروں گالا پہ رہی ہیں. لازمی بات ہے وہ شادی شدہ بندے ہیں اس طرح تو ہوگا. اچھا آج کل بھائی گھر اچھا میں جی بدماشی نہیں چل اتنی رہی پیاری باتیں. اے نذیر صاحب دیکھیں یہ میں کبھی زیادتی نہیں ہونے دوں گا. آپ غلط بیانی مرزا صاحب کی کتابوں پہ نہیں کر سکتے. سمجھ آئی نا. یہ آپ ہم چلیں پہ اس سے میرا بہتان ڈائریکٹر لگا رہے شاہد ہیں. بھائی آپ نے یہ پڑھ کے بتا دیا میرا ہاں اس صاحب ایک سے شاہد سیکنڈ بھائی رکے. ہاں صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ انہوں نے جی بہتان لگایا مرزا صاحب کی کتاب پہ. میں تو یہ نہیں تو چھوڑوں اپنے گا. دین کو خراب کیا ہے نا شرک کیا ہے نا. اچھا جی اب نہیں شاہ جی منو ذرا دوبارہ پڑھن دیو اور اتفی وضاحت رہے گی. یہی حوالہ میں پڑھاں گا. نہیں شاہ جی تسی نہیں پڑھو گے میں پڑھتا ہوں تو صحیح جڑا نا تانوں پڑھنا ہی نہیں آندا. میں ایک اور چیز جڑی میں ادھر کھول کے بیٹھا ہاں کمپیوٹر تے میں کھولیا. اچھا پڑھو جی. اتنے لکھیا جی روحانی خزائیں نے اس لیے دعا کی 5 مارچ 1908 کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا. اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا. میں نے اس کا نام پوچھا. اس نے کہا نام کچھ نہیں. میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا. اس نے کہا میرا نام ٹیچی پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے نہیں شاہ جی تسی ہے را لفظ بھول گئے ہو. لفظ کھاؤ نہیں. میرا نام ہے اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی. پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں یعنی عین ضرورت کے وقت پر آنے والا. تب میری اچھا آنکھ جی کھل گئی. ٹھیک ہو گیا بس ٹھیک ہو گیا جی. اے نذیر صاحب دیکھیں یہ میں مجھے کہتا ہے کبھی کہ بھی پڑھے آپ ہوئے کے نہیں ہیں. اوپر آپ یہ بہتان نہیں لگائیں. ٹھیک ہے یہ مرزائیوں نے سوری یہ مولویوں نے نہیں لکھا. یہ آپ کے مرزا صاحب کی کتاب ہے اور میں کسی مرزائی کو غلط تشریح کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. بالکل یہاں پہ یہ نہیں کلیئرلی میرے لکھا بھائی اب ہوا ہے. اس میں مذاق والی کون سی بات ہے. اس میں گناہ والی نہیں دیکھیں چلے نذیر دیکھیں صاحب چھوڑے. مذاق نذیر بنایا صاحب جاتا ہے. ایک منٹ شاید بھائی ایک نذیر منٹ صاحب سنو. یار یہ شاہد دیکھیں بھائی ایک سیکنڈ یارا پلیز یارا مچھی منڈی نہیں پلیز گائز مچھی منڈی نہیں. اس نے کہا میرا نام ہے یہ دیکھ لیں 1 2 3 1 2 3 میرا نام ہے ٹیچی. آگے تشریح جو بھی کرے ٹیچی کا مطلب کیا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ٹیچی مرزا صاحب پہ فرشتہ آتا تھا جس کا نام ٹیچی تھا. نذیر صاحب یہ بس سر سوال ہے میرا. نہ میں آپ کی کوئی گستاخی کر رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا. صرف آپ کی کتابوں سے پڑھ کے
اپنی اویئرنیس کے لیے پوچھ رہا ہوں. اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے، لگ نہیں رہا، عبارتیں جو میں اب جب آپ سے بات کر رہا ہوں، کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا، کہا ہے، کہوں گا، لیکن یہاں پہ یہ لفظ ہے اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی ٹیچی. اب یہ کمپلیٹ ایک سنٹینس ہے نذیر صاحب. اب شاید عربی میں تو مجھے اتنی نہیں ہے نالج، لیکن اردو کا میں ماہر ہوں. ٹھیک ہے جو ہے وہ ہے، وہ تھا نہیں، وہ ہوگا نہیں، وہ رہے گا نہیں، وہ ہے. اور ادھر اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی ٹیچی. آگے جو عبارت لکھی ہے اس کے میننگز لکھے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے، 10 ڈفرنٹ سبجیکٹ. لیکن میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا مرزا صاحب کا کوئی فرشتہ تھا ٹیچی ٹیچی، آپ نے کہا نہیں، یہ مولویوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. لیکن میں یہاں پہ مذاق نہیں بنا رہا، میں آپ کو پورے عزت کے ساتھ ایک سوال پوچھ رہا ہوں، معصومانہ سا سوال. پھر سے دوبارہ، اس نے کہا کچھ نہیں، میں نے کہا کو آخر کار کچھ نام تو ہوگا. اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی ٹیچی. ٹیچی، سوری میں یہاں پہ بھی تھوڑی غلطی کر رہا ہوں، ٹیچی / ٹیچی. جی شاید میں نذیر ٹیچی صاحب، ٹیچی تک اب کوئی بندہ نہیں بولے ٹیچی گا کا یہ. تعارف مجھے کروانے دیں. ٹیچی کا تعارف تھوڑا سا مجھے کروانے دیں، میرے پاس کی پوری ڈیٹیل ہے. ابھی اس کے بعد اس کو پہلے نذیر صاحب سے پہلے پوچھ لیں اسی بات کو. میں یار یہ بات بڑی ڈیپلی میں بات پوچھ رہا ہوں اے نذیر صاحب سے، اور اے نذیر صاحب نے آج میرے سامنے بیٹھ کے مرزا صاحب کی کتاب پہ بتان لگایا. جی اے نذیر صاحب، ٹیچی لکھا ہوا ہے، ٹیچی بٹا ٹیچی. ٹیچی آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ ٹیچی ٹیچی کا پنجابی کا ورڈز ہے، اور اس کا مطلب آگے لکھا ہوا کہ مقررہ سر وقت پہ اے نذیر ضرورت صاحب، انسان کی ہوتی ہے میں وہ آپ سے پوری یہ ہو. سوال بس تو اتنی سی میں بات ہے. نہیں، اور میں وہ میننگ نہیں شخص پوچھ رہا، فرشتہ معلوم ہوتا ہے. میننگ ان سر کا نام میننگ انہوں نے نہیں میں پوچھ رہا. نام سے مراد یہ میننگ خواب تھی نا، یہ خواب تھی نا میرے بھائی، خواب کی نہیں تعبیر ہوتی دیکھیں، ہے نا، خواب ہے. چلے جو بھی تھا، لیکن یہاں پہ تو پھر سوال خواب میں تو یہ پتہ نہیں ہے. کیا کیا دکھایا جاتا ہے، اس کی اور بات ہوتی اچھا ہے. خواب ہے، خواب کے اے اندر نذیر اور صاحب، بات ہوتی، تعبیر اور اے ہوتی. نذیر صاحب، جی جی اے نذیر صاحب، میں آپ کو آئیں بائیں شائیں نہیں کرنے دوں گا، آگے. پلیز معذرت کے ساتھ. جی جی یہاں آگے پر پڑھے نا، آگے وہ تقسیم پہ وہ پیسہ مل گیا، پھر اسی یار طرح وہ جلدی آگے کو پیسے کی چھوڑ ضرورت دیں، پوری ہوگی. آگے کو چھوڑ دیں، انہوں نے پیسے دیے، پھر بہت سارے پیسے آگے 10 ڈفرنٹ سبجیکٹ. ٹھیک آگے ہے، بس پھر اتنی سی لیکن بات ہے. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یا تو کہیں ہاں یا کہیں نہیں، کیا مرزا صاحب کے پاس جو فرشتہ آیا تھا اس کا نام ٹیچی ٹیچی نہیں تھا؟ یہاں پہ میں غلط بیانی نہیں کرنے دوں گا آپ کو، یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے، آپ کو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، جی جی آخر خواب میں کچھ وہ تو کہہ رہے نام ہیں نا، ہوگا. اس نے کہا میرا نام اس نے کہا ہاں جی ہاں جی میرا نام ہے میرا ٹیچی نام ہے. بٹا ٹیچی. ہاں ہاں. اب اس کا کیا مطلب ہے، مجھے یہ بتائیں. اب آپ نعوذ باللہ اب اسی قرآن میں کی غلط تشریح کرتے ہیں، اب وہ مرزا صاحب کی کتاب کی غلط تشریح کریں گے. نہیں قرآن کی غلط تشریح تو ہم ادھر قرآن تو نہیں ہے نا، یہ ان کا خواب ذکر نہیں چلے، ہو رہا ہے ان میں کا ویسے ایک خواب بتا سرسری رہا بات کر رہا ہوں، میں ایک سرسری بات کر رہا ہوں. ہاں. ٹھیک ہے، یہ بھی بس لیکن یہاں یہ اب پر یہ دو مرزا جنہوں نے صاحب کی سمجھا کتاب، سننا کوئی بندہ انداز بھی ہے. یہاں پر مجھے یہ کہہ دے کہ ٹیچی ٹیچی ہاں جی فرشتہ ہاں جی نہیں بالکل تھا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں جوتے کھاؤں گا جناب اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آخر کچھ تو نام ہوگا. اس نے کہا میرا نام ہے نہیں جب آ جاتا خواب ہے میں یہ اسمین، جی جی میرا نام ہے. نام جی ہے جی ٹیچی اس نے ٹیچی. یہ بتایا نا اب میرا میرا، نام ٹیچی ہے، ٹیچی ہے. ہاں جی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس تو اس نے فرشتے کا مطلب نام تھا بتایا ٹیچی فرشتے نے کہ میں ٹیچی. ایک ضرورت پوری کرنے آ رہا ہوں. خواب میں بتایا نا اس نے میرا نام یہ ٹیچی، میں ضرورت جو عین وقت پر آپ کی ضرورت ہے وہ پوری کرنے کے لیے آیا ہوں. تو ٹیچی ہوں، خواب کا ہی خواب ہے، خواب میں ذکر ہے بھائی، بالکل ٹھیک ہے. شاید بھائی ایک میں سوال کرا. خواب میں تو جی شاہ جی سوال جی کریں جی نا. شاہ جی ایک سیکنڈ، ابھی انہوں نے اقرار نہیں کیا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی کیا یہ مرزا تو اب صاحب پر حوالہ جو یہ سامنے فرشتہ پڑھ آیا لینا، تھا جزاک اللہ، یہ اس کا سب نام سمجھ ٹیچی ٹیچی آ تھا؟ گئی، یہی بات ہے بس. اب یہ دیکھیں سارا حوالہ آ گیا، یہ بات خواب ہے، خواب میں یہ ذکر آ گیا، بس یہی بات تھی. اس میں کوئی مذاق والی، ہنسی والی یا ٹھٹھا کرنے والی، یا اس میں کون سی خواب دیکھا اور یار وہ میں ٹھٹا بات ٹوٹا اللہ تو نے کر ہی پوری نہیں کر رہا، دی، میں اس تو میں آپ سے کون سی صرف بات ایک ہے. اویئرنس لے رہا ہوں. نہیں میں آپ نے جو غلط بات کی ہے، یہ اکثر دیکھیں، دوست جو ہے دیکھیں اس پر نذیر نا صاحب، آپ مجھے کہتے ہیں، تمام اکثر کہتے ہیں کہ گالیاں دیتا جی ہوں. جی ٹھیک ہے، میری سن لیں، پہلے نہیں پیار سے گالیاں نہ سنیں دے بھائی، بے آپ. شک دلیل دے، نہیں، گالی نہ دے، اکثر ہزار مجھے دلیلیں کہتے لیں ہیں کہ میں اپنے، گالی گالی نہ دیتا دے. ہوں، لیکن یہ مرزا صاحب کی کتاب سامنے کھلی نہیں ہے، ابھی آپ نے کم آپ کر نے اس دی، کی آپ نے غلط بہت تشریح
کم کی کر دیے، جزاک اللہ۔ اچھا آپ پہلے اب بہت سنیں، گالیاں دیتے تھے، آپ نے اب چھوڑ اچھا دی ہیں، جزاک اللہ، بہت میں اچھا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے منہ سے یہ میرے جذبات نکلتے ہیں جب کوئی گستاخی کرتا ہے، پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ڈفرنٹ بات ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے نہیں ہے۔ اینی وے، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ پہلے مرزائی ہو جنہوں نے انکار کیا اس چیز سے کہ مرزا صاحب کا فرشتہ تھا، ٹیچی نہیں تھا۔ اسی لیے میں آپ کو اس بات کی پوری ڈیٹیل سے نہیں، میں نے سمجھانا انکار، یہ چاہتا ہوں۔ خواب ہے، میں نے ٹھیک انکار ہے، نہیں کیا، یہ بات نہیں خواب تھا، وہ اکثر وہ جو مرزا صاحب کی کتابوں میں لکھا ہے، کشفی حالت میں مجھے ایسے الہام ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں، تصدیق کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا مرزا صاحب کے اوپر جو آیا تھا فرشتہ پیسے لے کے، کیا اس کا نام ٹیچی تھا یا نہیں؟ جی نذیر صاحب۔ کال آ گئی نذیر صاحب، نہیں سن رہے، جواب دیں گے۔ کال آ گئی نذیر صاحب نے کہ تھوڑا جماعتوں خراج ہو گیا جی۔ ٹیچی بٹا ٹیچی برابر ہے 0۔ جی نذیر صاحب، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ نذیر صاحب نے جواب دے جو دیا ہے، وہ خواب تھا، ٹیچی بٹا ٹیچی برابر ہے 0۔ اس کا مطلب ہے ٹیچی فرشتہ تھا ہی نہیں۔ شاہد بھائی کوشش کریں کہ میرا سوال اس سے جوڑ دیں۔ آپ زندگی میں کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کا نام جبرائیل ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ لوگ اپنے بچوں کا نام جبرائیل رکھتے ہیں۔ مجھے وہ مرزا آج چاہیے اسی ٹائم کے اندر جو مجھے اپنا شناختی کارڈ ادھر ٹک ٹاک پہ واضح کرے کہ میرا نام ٹیچی ہے۔ جو یا نہیں یہ نکلا دیکھو یہ تو مرضیت ہے، یا یہ مجھے بہت غصہ لگتا ہے نذیر صاحب جب آپ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں نا۔ قرآن پہ بھی دجل اور مرزا صاحب کی کتابوں پہ بھی دجل ہے۔ وہ نیچے بندہ سجاد من خان کے ہے، بولتا ہے مناظرہ کریں۔ ٹیچی نہیں سی اے جے مرضیت۔ وہ سجاد خان بھائی ہیں، ٹیچی کو ڈیفینڈ کریں۔ سجاد خان کے ساتھ مناظرہ نہیں، سجاد خان کے ساتھ کشتی کریں۔ نیچے کسی غریب نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب کو الہام ہوتا تھا، بھئی ان کو الہام نہیں آیا تھا، الہام ہوتا تھا، آپ لوگوں کو غلط خبر ہاں ملی۔ لو جی، ان سجاد صاحب ٹیچی بتاتا دیکھی تباہی نکالی اس نے۔ جو ہے اس نا سے زیادہ آپ کیا کرو اے گے؟ میں نذیر mathematical صاحب proof جو دے ہے رہا ہوں، نا ٹیچی میری بٹا براڈ ٹیچی برابر ہے 0۔ تقریباً یہ ٹائم گین کرتا ہے یار، وہ بولتا ہے کہ فلانا حوالہ نکالو، جب حوالہ نکل آتا ہے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اب شاید بھائی نوگلا کراؤ جا رہے ہیں۔ سب ٹیپ کرو، ٹیپ شاید مجھ سے مناظرہ کرو۔ اے چکو جی، اے چکو جی، اے نو چکو جی، اے سجاد خان نو چکو، اینا کشتی کرنی ہے۔ کون چکے؟ شاید بھائی یہ محافظ بھائی نے نیچے لکھا ہے کہ ٹیچی پٹھان تھا، مرزے کی تباہی نکال دی اس نے۔ کیا نہیں کرو، اس طرح کی نہیں کرو۔ مجھے یہ دیکھیں جی، مرضیت یہ ہے جی، میں سیریسلی اے نذیر صاحب، آج آپ نے بھی جو ہے نا، آپ نے بھی کیا کہتے ہیں یار کہ انصاف کا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا اور ہمیں تلقین کرنا چھوڑ دیں۔ لو جی، سجاد خان کو اٹھائیں، سجاد خان کے ساتھ مناظرہ ہو، اور خان صاحب کریں گے، میں نہیں کروں گا۔ جی ہاں صاحب، سجاد آپ خان بھائی مناظرہ کریں پہلے گے تو آپ سجاد کو خان کے ساتھ۔ نام کے ساتھ خان لکھا ہے، یہ بھی تھوڑی مجبوری بن گئی ہے کہ آپ کے ساتھ گزارا کریں۔ خیر سجاد خان بھائی، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ انگریز کو جو ہے مطلب یہ دنیا کی سب سے ہوشیار ترین قوم جو ہے مانی جاتی ہے اس ٹائم، انہوں نے جہاں تک سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ ان کو بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث یا دوسرے یہ جو لوگ ہیں، آپ سے نرم سوال کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بے عزتی نہیں کرتا، نام کے ساتھ خان لکھے گزارا کریں گے کہ ان کو کیسے جو ہے یہ پتہ چلا ہے کہ بریلوی مذہب غلط ہے، دیوبندی مذہب، اہل حدیث مذہب، شیعہ مذہب بھی مطلب ان کو معلوم تھا، انہوں نے کہا وہ بھی مطلب ہے وہ غلط ہے۔ تو ان کو یہ کیسے پتہ چلا کہ قادیانی جو ہے سچے اور اصلی مسلم ہے، ان کو اسائلم یا پولیٹیکل پروٹیکشن جو ہے وہ دینی چاہیے؟ تو کس وجہ کے تحت اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں یہ لوگ؟
اور اسرائیل کی آرمی کے اندر بھی مطلب ان کو بھرتی کر لیا، تقریباً 900 بندے اندر انہوں نے رکھے ہیں نا. تو کیا قادیانیوں کے ساتھ مطلب ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ مطلب ان کو یہ لوگ زیادہ فیورٹزم وہ کرتے ہیں؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو جی، پہلے تو آپ لوگوں کو السلام علیکم. پیسہ جو ہے نا سب کچھ سکھا دیتا ہے. ہیں؟ پیسہ جو ہے نا سب کچھ ایسا سکھا سب کچھ دیتا ہے. سکھا دیتا ہاں، پیسہ جو ہے نا، پیسہ سب کچھ. اب دیکھو جہاں پیسہ پھینکو تماشا تماشا دیکھو. دیکھو، بالکل. ہاں، تو یہی ہے ایمان قادیانیوں کا. پیسہ دیکھو، پھینکو اور بس فوراً پلٹی کھاؤ. یہ تو شلوار بھی اتار دیں گے اپنی قادیانی لوگ. بالکل. جی آگے. تو سجاد بھائی، یہ اچھا کراچی جی. کے اندر ایک ٹی وی کا اینکر تھا، وہ مائک لے کے نا کراچی کے اندر کوئی پل تھا اس کے نیچے خسرے کھڑے ہوئے تھے. تو چونکہ وہ لوگ اردو بھی بڑی اسپیشل طریقے سے بولتے ہیں، تو وہ خسرے کے پاس جو ہے وہ لے کے گئے مائک اور اس کو بولتا ہے آپ کیوں یہ گندا کام کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے اس کو بولتا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں، تم لوگ بھی محنت کرو، تم لوگ بھی پیسے کماؤ. تو وہ اینکر جو ہے وہ شرم سے بیچارہ جو ہے پیچھے آ گیا کہ اس کو کیا بولو. یار میں کراچی کا تو نہیں ہوں، آپ مجھ سے کراچی کا پوچھ رہے ہو، لیکن آپ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں بات کریں نا یار. آپ مرزا صاحب کا تو ان کا کیا بولے، ان کا تو کوئی شرم آیا نہیں تھا. زندہ بندہ پریگنٹ ہو مرزا گیا صاحب کے زندہ. اچھا بارے جی، میں میرا تھوڑا دوسرا سوال ہے. ہاں صاحب، ہاں صاحب، آپ بڑے پکے سوال کرتے ہیں. جی. صحیح سے مناظرہ سوال ہو رہا ہے، کرو آپ ورنہ کو پتہ ہی نہیں میرے ہے. تک ہاں تنگ ہو صاحب، جاتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں. اچھا جی، اب سوال یہ ہے جناب، مرزا صاحب کے بیٹے کی کتاب ہے، مرزا صاحب کے بیٹے کی کتاب ہے سیرت الگاندھی، صفحہ نمبر 84 and 85. عیسیٰ سوم کہتا ہے کہ آپ صف اول میں عین امام کے پیچھے کھڑا ہوا کرتے تھے. ایک معذور شخص جو ویسے مخلص تھا، اپنے خیال میں اظہار محبت کرتا اور جسم پر نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرتا تھا. اس کی ذرا تشریح کر دیں جناب. نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرتا تھا، یہ بتا دیں ذرا. سجاد خان صاحب، آپ سے سوال ہے. یہ تبرک کیسے حاصل کرے گا؟ یہ تو نہ مرتا نا. یہ تو حکیم نور الدین تو اس کا علاج وہ کرا. تو کہتا ہے، میں آپ کو دوبارہ سوال سنا دیتا ہوں. یہ مرزا جو نماز پڑھنے جب جاتا تھا نا، ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو پورا حوالہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ اس کا نشان 903 ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھے بیان کیا کہ قدیم مزواڑہ مبارک میں حضور سور نماز جماعت میں پہلی صف پر دائیں طرف کھڑے ہوا کرتے تھے. وہ جگہ جہاں آج کل موجود مزواڑے کی دوسری صف شروع ہوتی ہے، یعنی اچھا کوٹھڑی کے ساتھ ہو. اچھا جی، مغرب کی طرف امام اگلے حجرے میں کھڑا ہوا کرتا تھا. پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شخص پر جنون کا غلبہ، اف میرے خدایا، ایک شخص پر جنون کا غلبہ. دیکھیں جی، سجاد خان غور سے سنو ذرا. ایک شخص پر جنون کا غلبہ ہوا اور وہ حضرت صاحب کے پاس کھڑا ہونے لگا اور نماز میں تکلیف دینے لگا. اور اگر کبھی اس کو پچھلی صف میں جگہ ملتی تو وہ ہر سجدے میں 2 صفیں پھیلا کر حضور کے پاس آتا اور تکلیف دیتا، اور قبل اس کے کہ امام سجدے سے سر اٹھائے وہ دوسری اپنی جگہ واپس چلا جاتا. اس تکلیف سے تنگ آ کر حضور نے امام کے پاس حجرے میں کھڑا ہونا شروع کر دیا، مگر وہ بلا مانس حتی المقدور وہاں بھی پہنچ جایا کرتا اور ستایا کرتا، مگر پھر بھی وہاں بنسبت امن تھا. اس کے بعد آپ وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مسجد کی توسیع ہو گئی. یہاں بھی دوسرے مقیموں کے سے آگے امام کے پاس کھڑے ہوا کرتے تھے. مسجد کے موقع پر آپ صف اول عین امام کے پیچھے کھڑا ہوا کرتے تھے، اور معذور شخص وہ بہت مخلص تھا، اپنے خیالات میں محبت
میں اظہار محبت کرتا اور جسم پر نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرتا تھا. اس بارے میں جواب دیں جی ذرا. وہ معذور جو اور ہے اگر آپ کو بندرباز ابھی تھا. بھی سمجھ نہیں آئی نہیں نہیں تو یہ میں جگہ بتا یہ دیتا ہوں. یہ جگہ یہ بتا دیتا ہوں جناب. یہ وہ جگہ تھی. میں تھوڑا سا نا میرا ہاتھ نہ گندا ہو جائے یار, ٹھہرو. اے مسجد دا مام اتنے کھلوندا سی. اے حجرے دی جگہ ہے تے مرزا ہے جتھے لینڈ پٹی ہے نا اتنے کھلوندا سی. ٹھیک ہے, اتنے انہوں یہ سارے تبرک حاصل ہوندے سن. جی بولیں جی. یار تم لوگ ہی بولو, یہ تو سارا مسجد میں ہی تبرک حاصل کر رہا ہے, تو بڑا ہی گانڈو آدمی ہے. تم لوگ بولو یار رمضان میں بھی گالی سنے گا یہ یہ تو کون بھائی تو شاید کوئی نہ مناظرہ کر دیتا ہے ایسی. یہ تو قادیانیوں نو آپو گل کرتا ہے. جی حرکتاں دیکھو یہ بھاگ گیا. کس لیے بھاگا محافظ بھائی؟ یہ بندہ کس لیے بھاگا؟ جی جی کیا تھا اس کے پاس کوئی جواب؟ ان جیسوں ٹھیک ہے. سے ہم قرآن و حدیث کی بات کریں گے. یہ ہے یہ طریقہ یہی ہے. مرضیت کو ٹیکل کرنے کا طریقہ, مرضیت کو ان کے عیاں کاریاں کا بتانے کا طریقہ یہ ہے. یہ لٹریچر ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں میں کان پکڑ لوں گا اگر یہ کوئی مرضی اس کو ڈینائی کرے آ کے. یہ ٹیچی کرے آ کے. میں بار بار کیوں اس جاتا نے تھا یہ؟ بتان کیا لگایا یہ جی مولویوں نے ٹھٹا کیا, اس کا نام ٹیچی رکھ دیا. غور سے میرے ساتھ مناظرہ کیا اس نے, آگے سے بھاگ گیا. پوری عبارت پڑھی, آگے سے 2 صفحے گے پڑھ لو, 2 صفحے پیچھے پڑھ لو. اس میں لکھا تو یہی ہے, اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی. اب یہاں پہ مولوی ٹھٹا کیسے کریں گے؟ یا تو پھر بولو کہ تھا فرشتہ ٹیچی, یا پھر بولو نہیں. اگر نہیں بولو گے تو مرزا لانتی جھوٹ بول رہا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے حوالہ پڑھا اس حساب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ نامناسب طور پہ ہاتھ پھیرتا تھا, مطلب یہ کمر کے آخری حصے کی بات ہو رہی ہے نامناسب طور پہ ہاتھ پھیرنے کا؟ نامناسب جسم کے ہاں صاحب آپ سیدھے سادھے مجھے یہ سب سمجھداری کی بات ہے یار. جسم کے نامناسب کسے کون سے ہوتے ہیں؟ عورت کا ہو گیا, عورت کی فرنٹ ہو گئی, عورت کی بیک ہو گئی, عورت کی فرنٹ ہو گئی. امام صاحب مرد کا تو صرف 2 ہی ہیں. مرد کا تو نامناسب مرد کے تو 2 ہی ہیں, اگر صرف کوئی آگے یا ہاتھ پیچھے. پھیرے گا تو وہ تو خوش ہوگا نا. نہیں شاہد صاحب ایسے ہی ہوگا کہ امام صاحب سجدے میں جاتے ہوں گے, پیچھے سے یہ ہاتھ ڈال پھیرتا ہوگا امام صاحب کے. سجاد خان بات سنو. بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس میں کوئی جان نہیں ہے, اس میں ہاتھ لگانے کا فائدہ, جی کیونکہ مرزا نامرد تھا. جی یہ بات بھی اور ٹھیک تو ہے. نشان 85 کو دیکھے, نشان 85 کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا کو کون سے شوق تھے. اور نمبر پلیٹ ویسے بھی پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے, مطلب ٹرک وہ آگے اسے جا رہا عادت ہے. ٹیچی نے ڈالی تھی. یہ میں انکشاف کر رہا ہوں, ٹیچی نے ڈالی تھی اسے یہ عادت. ٹیچی بیسیکلی پشاور کا پٹھان تھا ہمارا بھائی. ٹیچی نہیں جلاش تھا وہ. پہلی عادت یہ لاش اب دیکھیں یہ چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں یار. تم لوگوں نے کیا مذاق بنا رکھا ہے. اسلام اسلام سے تعلق نہیں ہے. وہ جو مرزا مسرور کے ساتھ وہ جو لڑکی تھی, وہ اس کا کیا نام تھا؟ نہیں ہاں صاحب روزہ ہے یار, کچھ خیال کرو. اس کا نام کیا تھا؟ میں نام بھول گیا. ہاں صاحب لجنا. وہ بہت جگاس مال تھی نا, وہ جو جس کا وہ والدہ کے ساتھ بھی مطلب ریلیشن تھا اور بیٹی کے ساتھ بھی. یار وہ لڑکی ابھی تک وہ اس کا نام تھا ندا ناصر. ہاں صاحب تجھے میری براٹ تو منو یہ دسو. ہاں صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ یہاں پہ چسکے لینے آتے ہیں کہ تبلیغ کرنے آتے ہیں یار اس بندے کو. وہ سنائیں. شاہد بھائی وہ آڈیو کا تو پلے کر دے وہ مرزا کی بیٹی کا پلیز. نہیں کوئی نہیں ایسی ہوگی. رمضان مبارک ہے تو پلیز سب کے روزے ہیں. نہیں تو پرسوں بھی میرے پاس جو ہے نا میرے پاس بڑا مواد ہے. پلیز رمضان عید پہ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں میرے پاس ہر چیز کا میرے پاس, میں جب بیٹھتا ہوں نا یہاں پہ, میں اپنی گن بھی فل رکھتا ہوں اور لوڈڈ بھی رکھتا ہوں. اب یہ کسی نے مجھے اس چیز کا جواب نہیں دیا, میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور تصویروں سے دیتا ہوں. اکثر لوگ جو ہے نا مجھے مرزائی جو ہیں, جیسے یہ نذیر صاحب تھے بھاگ گئے تھے ٹیچی سے,
अब इससे कोई भागेगा तो मैं इनको ये किताब दिखाऊंगा और उसके बाद ये तस्वीर दिखाऊंगा। वो पागल शख्स जो पागल शख्स था जो था ना, वो ये था, ये आ गया मिर्जा और ये आ गया वो पागल शख्स, और इसका हाथ देखें, इसने अभी भी मिर्जे के बाजू पे हाथ रखा कि फोटो खिंच करती है, चलो उठूं आके नमाज पढ़, मैं तबरक हासिल करना। हेलो देख लो जी, कहो के मैं झूठ बोलना पे, ठीक है। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਰੀਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ, ਚੱਲ ਉੱਠ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੀ, मेरे मजे का टाइम होया। अच्छा शाहिद भाई, जैसे वो मिर्जा मसरूर आता है ना, मतलब जिस तरह गोरा अच्छा मरज़इयां दा सजदा देखियो जरा, अपने ज़माने में सजदा देखो जी मरज़इयां दा। हाँ साहब ये सजदा देखे, ये तो आगे पीछे ऊपर नीचे सजदा कर रहे हैं, ये मरज़इयत है। शायद वे खान साहब ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸੋ। नहीं ये हाँ साहब ये देखें, इसका इस बंदे का सर इस तरफ है, इस बंदे का सर इस तरफ है, इस बंदे का सर इस तरफ है, उसका उसके पिछवाड़े में वो तीनों इधर कर रहे अच्छा, हैं। जो शाहिद भाई जो जिस तरह क्रिकेट में डबल रन बनाते हैं तो डबल सजदा भी होता है, एक बंदा कर रहा है तो दूसरा उसके ऊपर करे। अच्छा देखो यार, सब के सब भी पागल के पुत्र है, खोती माँ के बच्चे, इन सारों के वो कितने गया भाई, इन ये तीन जो हैं इधर ठहरो, मुझे लगाने दो, ये इनके जो हैं, इनके सर मेरी तरफ हैं, स्क्रीन की तरफ, इनके सर जो है इस तरफ हैं, और लांतियो तुसी की कर दे हो यार, ए मरज़इये जे यार आप सीधा सीधा कहें कि ये बुंड ग्रुप है, बुंड सजदा लगाते हैं, और ये अपने मरज़ई का जो इस्लाम यार दीन है, प्लीज प्लीज यार बस प्लीज सिंपल सी बात है, जो शौक अच्छा करते जी, थे वो शौक ये भी फॉलो कर रहे हैं, बस सीधी सी बात। कोई होर हवाला चाहिए जे ते मैनूं दस छड़ो मुसलमानों, तुसी जेड़े ना सही तशरीह नहीं निशान करते पे पे। क्या हमारा एक दोस्त है, उसका नाम निशान जिब्राइल 25 है। पे भी रोशनी डालें, निशान 25 पे रोशनी डालें। नहीं है जेड़े 50 में निशान 84 अगर 85 ने मिर्ज़ाई इन्हां मिल दे जाए, समझ मजे नहीं आ रहे तुहानूं शायद साहब अगर जी। कोई ऐसा बटन है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਤੋੜ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਾਦੀਆਨੀ मेजॉरिटी देख रहे हो सन। जी नहीं अगर यार अगर आप कहते हैं कि मैं ज्यादा बातें करता हूँ तो मैं म्यूट लगा लेता हूँ, बराड़ खुद ही नहीं, चला आप लो। म्यूट न करें, आप ऐसा करें कि निदा नासिर वाला किस्सा में दोबारा सुना दे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। हाँ साहब मेरा रोज़ा नहीं, आज मेरा रोज़ा छूट गया, मैं सोया रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आज काम पे भी नहीं जा सका, इस टाइम पे मैं काम पे होता था। मगर वो निदा मैं नासिर रात अगर को सुना सोया दें तो मतलब वो हवाला तो मुझे थोड़ा सा कम याद, आधा याद है, तो मैं चाहता हूँ अभी भाई वो मैं भी रिकॉर्डिंग हो। भूल गया हूँ, वो निदा का किस्सा मैं भी भूल गया हूँ, मुझे अच्छा बताइए। मैं गुनाह नहीं कर सकता, वो ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਡਲਟ ਬਰਾਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਸੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਸੀ। तो प्लीज मनु ना करो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ मजबूर ना करें प्लीज। शाहिद भाई वो जिस तरह मिर्जई कहते हैं ना दुआए कनूत सुनाओ, तो आज के बाद हम मिर्जइयों की ब्राड पे जाके यही कहेंगे निदा नसर का किस्सा सुनाओ। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं? बस ठीक ठाक यार, एक सवाल का जवाब तो दे मुझे। हेलो पढ़ो, मैनू तुसी नलाम कार च बिठाया नहीं, मेरा सवाल पूछें जी। ये आपने क्या टॉपिक उठाया है ना, तो वो फिर अब इसका जवाब भी आप नहीं देना है यार। जी। ये जो होती है तबरक वाली नमाज होती है, इसका सवाब भी होता है या नहीं होता? ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਦੀ ਗੱਲ। शाहिद भाई ये सजदे विच जान दा मकसद पता है की है? कोई तो काजी यार मोहम्मद जैसा हो। अच्छा ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ। ये कौन है?
اس کی بھی یہ عمران کالو کی فوٹو ہے، عمران کالو نہیں جو کالو کتے ہے کا یہ، بچہ گستاخ. یہ ہے کالا کالو. کل مجھ سے بڑی ہی مسٹیک ہو گئی. میں باہر بیٹھ کے سن رہا تھا اور کالو کا پورا چہرہ جو ہے نا کوئی 2 سیکنڈ کے لیے آیا، تو بڑی ہی مسٹیک ہوئی کہ میں نے جو ہے وہ ریکارڈنگ نہیں لگائی ہوئی تھی. بڑی مسٹیک ہوئی ہے مجھ سے. شاہد بھائی آپ نے میرا سوال شاید پہلے اگنور کیا. میں نے پوچھا کہ ہمارا ایک دوست ہے، اس کا نام ہے جبرائیل، ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں وہ پڑھتا تھا. اچھا جی. تو مطلب ہم اپنے بچوں کے نام یہ رکھتے ہیں، کیا ایسا کوئی قادیانی ہے جس نے اپنے بچے کا نام ٹیچی رکھو؟ کیونکہ دین کے لحاظ سے تو یہ ثواب ہے نا. بالکل پان صاحب آپ کا وائلٹ کویشچن ہے. تو اچھا جی، آپ وہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا اگر آگے کسی چلتے نے ہیں. ٹیچی نام رکھا ہے تو اپنا شناختی کارڈ لے کر آئے اور یہ شو کرے کہ باقی اس پہ شناختی کارڈ پہ ہاتھ رکھ لے یا جو بھی اس کا پاسپورٹ ہے. ہاں صاحب ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، جی ماشاءاللہ آپ کے بڑے معصومانہ، مجھ سے بھی زیادہ معصومانہ سوالات جو ہے نا وہ میں آپ چھوٹا، کے ہیں. میرا دین کا علم کم ہے نا، اس لیے میں نہیں اسی مطلب لیے سے زیادہ بتا میں جو ہے نا ہاں صاحب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں چن کے اسٹوڈنٹ رکھتا ہوں جو مجھے پتہ ہو آپ کی کہ مجھ محبت ہے سے ورنہ زیادہ آپ ان کسی کی کام کے نہیں ہیں بھائی، آپ کا منجی محبت ہے. ٹھوکے گا. اچھا جی، اگلے حوالے پہ چلتے ہیں. مرضیو یہ دیکھ لو، میری ایک عادت ہے کہ پوری کی پوری کتاب تمہاری سامنے پڑھی ہے. لو جی، سیرت الگاندھی صفحہ نمبر 811، حصہ سوم، نشان نمبر 948. حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھے بیان کیا کہ جہاں تک میں نے حضرت مکی ماؤس کے طرز عمل سے نتیجہ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ حضور لڑکیوں کے پیدا ہونے کی بنسبت لڑکوں کو زیادہ بنسبت لڑکیوں کی پیدائش کو لڑکوں کی پیدائش کو زیادہ پسند کرتے تھے اور زیادہ خوش ہوتے تھے. اس معاملے میں ان لوگوں کی رائے نہ رکھتے تھے جو کہا کرتے ہیں کہ لڑکی لڑکا چونکہ خدا کی دین ہے اس لیے ہماری نظر میں دونوں برابر ہیں. خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس میں کیا شبہ ہے کہ اگر حالات برابر ہوں تو کئی لحاظ سے لڑکا لڑکی سے افضل ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے. اور فرق تو ظاہر ہے کہ عام حالات میں لڑکا دین کی بنسبت عام حالات میں لڑکا دین کی زیادہ خدمت کرتا ہے. اب یہ دیکھیں لانتی شخص بدھ کے دن کو یہ منگل کے دن کو یہ پسند نہیں کرتا تھا لڑکیوں کی پیدائش. اب یہاں پہ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس نے پھر حدیث پہ بتان باندھا. اب ایسی کوئی حدیث نکال لو مردیو، نکال لو، مجھے لا کے دکھاؤ کہ یہ حدیث کون سی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو مرزے کے بیٹے نے مرزے کی منجی ٹھوکی ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ اس کے باپ نے جو لکھا گناہ لکھا، آگے سے اس کے بیٹے نے بھی گناہ سے بھری کتاب لکھی جو سچ اور حق کی تھی. اب یہ بیٹے کی کتاب ہے اس کی، یہاں پہ یہ لکھ رہا ہے. بولو نا مردیو آگے انہوں یہ لانت پاؤ یا پھر مرزے تے لانت پاؤ تے یا پھر مرزے تے لانت پاؤ کہ جھوٹیاں گلاں ساریاں. لکھ دی لانت مرزیے تے یارا کسے گل تے ٹکو. بولیں جی، بات کریں، میں سن رہا ہوں. خان بھائی آپ روشنی ڈالے، بڑی مزے کی گفتگو کر رہے ہیں. آپ محافظ روشنی بھائی، لاسٹ ڈالیں. بھائی، عامر بھائی، دادا جی، عامر اوان بھائی، سرجن بھائی ڈبل ٹیپ کریں. ٹھیک ہے، ایک 2 منٹ کے لیے پلیز. ایک دفعہ حضرت نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک بادشاہ ایک فقیر لڑکی پر عاشق تھا، اور کہاں فقیر کا نام مرزا مسرور اور شہزادی کا نام ندا یاسر تھا. اور اس کے بعد جب غسل دے کر اسے دفنانے کا ٹائم آیا، یار ندا یاسر تو ابھی زندہ نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں یار اس کے ساتھ ایک بار میں بھی ملوں نا. یہ دیکھیں میرے پاس یہ ان کے 51 جو جھوٹ ہے نا، مرزے کے جھوٹ، مرزے کی کتابوں سے اتنے بے شرم اور بے حس ہیں یار. اور یہ مرزا اب میں اور آپ کو ایک بات بتاؤں، مرزا ان کو کہتا تھا
یہ کتی کے بچے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا مرزا کہتا تھا یہ بچوں دیکھیں، بیچاروں کا بھی فیوچر یہ تباہ دیکھیں، ہو گیا. نہیں یہ مرزائیوں کو کہتا ہے کہ تم سب لوگ کتی کے بچے ہو. یہ کتی کا او بچہ کھڑا ہے، یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا معصوم تو سا. آپ کا مطلب ہے ابھی جو یہ نذیر بھائی گئے نعوذ باللہ وہ مطلب ہے کتی کے بچے ہیں؟ جی بالکل مرزے کی کتاب سے. یہ دیکھیں ہاں جی، گائز یہ دیکھیں اگر ہم ملفوظات. ایسا اگر ایسا نہیں بولیں گے تو شرک ہو جائے گا. بے شک وہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں جی ملفوظات ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ اسکرین شاٹ لیتے جائیں تو برق حاصل کریں جناب، آپ کو یہ کہیں سے نہیں ملیں گے. اچھا جی، تبرک جو ہے وہ نامناسب جگہ پہ ہاتھ پھیرنے سے صرف ملتا ہے. وہ یہ نذیر بھائی چلا اچھا گیا. یہاں پہ یہ کہتا ہے، صفحہ نمبر اس کا 94 ہے، ملفوظات کتاب کا نام ہے. یقیناً سمجھو کہ میرے پیچھے آنا ہے اور سچے مسلمان بننا ہے تو پہلے بیٹوں کو مروا دو. اگر میں کوئی غلط بیانی کروں تو اللہ کی پکڑ مجھ میں. یہ جو کتاب لکھی ہے یہ لکھ رہا ہوں. اچھا جی، ڈبل ٹائپ کرو مسلمانوں، میں قسم خدا دی براڈ بند کر چڑھاں گا جی. ڈبل ٹائپ کرو اتنے ساڑھے. ہاں صاحب، ہمارے مسلمانوں کی یہ خود کی سزا ہے ہمیں جو مل رہی ہے نا، اس جیسے بے غیرت نسل کے پیش ہو رہے ہیں. ان کو تو پہن چودوں کو اسی ٹائم پہ لٹکا دینا چاہیے تھا. تو یہاں پہ اور مسلمان آ جاتے ہیں جناب، بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کہ مزے لینے آتے ہیں. تو ڈبل ٹائپ کرنے سے مجھے کوئی پیسہ نہیں ملے گا، براڈ ٹھیک چلے گی. اچھا جی، تو یہ کیا کہتا ہے؟ یقیناً سمجھو کہ میرے پیچھے آنا ہے اور سچے مسلمان بننا ہے تو پہلے بیٹوں کو مار لو. بابا فرید کا مقتولہ صحیح ہے کہ جب کوئی بیٹا مر جاتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں ایک کتورا، یعنی کتی کا بچہ. کتی کا بچہ مر گیا. یہ دیکھیں جی، یہ لکھا ہے کتورا، لوگ کہتے ہیں ایک کتورا مر گیا یعنی کتی کا بچہ. تو یہ اچھا مرزیو، یار طریقہ ہے، اپنا دین بھی بیچو، مطلب وہ اسلام کو بھی چھوڑ ہاں دو، جی، ان کے لیے دین کو کنالے دور گالوں کرو، ہی اوپر کھاؤ، سے گالیاں بھی سنو. گالیاں عجیب بھی لوگ سنو. ہیں یار. یہ گالیاں. اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جی یہ شخص دیکھیں، یہ شخص، یہ اب میں آپ کو وہ کہانی سنا رہا ہوں، نصرت بیگم. نصرت جہان کی جوانی اور اس کے مریدوں کی زبانی. اچھا یہ ملفوظ مرکات یقین ہے حیات نور الدین. ٹھیک اچھا ہے، اس کی صحت مند کتاب تھی میں نصرت، مطلب ایسے کمزور چیز نہیں تھا، صحیح مطلب اس کی صحت فوٹو مند. دکھاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو جی فوٹو بھی دکھاؤں گا. اچھا جی، یہاں پہ یہ لکھتا ہے بیوی صاحبہ کے. اچھا یہ بغیرت کا، یہ نصرت جہان ہے، یہ حکیم نور الدین ہے. نصرت جہان اور سوری مرزا غلام احمد کی بیوی ہے، اور یہ ان کا دوست ہے دونوں کا. ٹھیک ہے، اس کا یہ اچھا بوائے فرینڈ ہے، اس کا یہ فرینڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا یہ جی اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے کہ بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں. اچھا اب یہاں پر مرزئی خود کو سچے مسلمان کہتے ہیں تو کوئی مرزئی بتائے گا کہ حکیم نور الدین نے پھر لونڈی کے متعلق اسلامی احکامات پر عمل کیا کہ نہیں؟ میرا معصومانہ سا سوال. کیوں ہاں صاحب؟ یہ بات بھی صحیح ہے. ہاں مطلب مرزا صاحب کی بیوی اگر بطور لونڈی اس کے حکیم نور الدین کے پاس گئے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، اور اس کو جو نہیں مانے گا پھر وہ شرک کرے گا. بے شک. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نذیر بھائی نے اس نے بھی وہ ندا یاسر کو چھوڑا ہے کہ نہیں، کیا پتہ یہ بھی صحیح سچا ہو وہ قادیانی ہو. اس نے تو کھا لیا نا، ہم رہ گئے. عام کے بارے میں یہ پتہ کیا کہتا تھا؟ جی عام کے بارے میں کہتا تھا کہ آم کے معنی سے نکلا ہے، اور آم کو اس طرح کھانا چاہیے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اور آم کو اسی طرح سے کھانا چاہیے. ایسے اگر ندا یاسر مل جائے نا 2 گھنٹے کے لیے، اس کو بھی بندہ آم کی طرح کھائے. ہاں صاحب، پھر میں اگر بیٹھے ہیں آپ سب لوگ تو مرضی ہو جاؤ تو ساڈے واسطے میرے دوستوں کے لیے آم لے کے آئیں، اور مجھے کچی امبیاں پسند ہیں، کھٹی کھٹی والی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں گندی باتیں کر تو سارے ہنستے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے رمضان یار وہ لنگڑے جو بڑے بڑے آم ہیں وہ پسند ہے. صغیر پاجی، میں انہیں تو قسم جائز سے ہے.
میں قسم سے بڑا محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ شریر لوگ ہیں جو مجھے وہاں پہ لے کے جانے پہ مجبور کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ مرزا نے خود لکھا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 23 7 بچن. علی بھائی تھینک یو سو مچ یار، ڈبل ٹیپ کریا کرو اور رک گیا. شاہد بھائی کو کھالا ہے، فون آ گیا سی، فون آ گیا سی. اچھا میں نے کاٹ دیا. کہتا ہے ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متنازع باتیں نکل نہیں سکتی، کیونکہ ایسے طریقے سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق. تو مرزا پاگل تھا یا پھر منافق؟ مرزا اب تم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا. حد ہوتی ہے یار بے شرمی کی بھی تم لوگوں میں. اچھا جی ہاں صاحب، میں نے آپ سے پرومس کیا تھا آپ کو کسیٹی دکھاؤں گا، جی نصرت جہاں نچو باندری دکھاؤں گا. آپ کہتے تھے وہ بڑی خوبصورت ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ پرانا تصویر جو اس میں آپ نے اس کا دیکھا ہے، اس میں تو وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی نا. بھی دکھا وعلیکم السلام شوٹر بھائی. یہ دیکھ رہے ہیں ہاں صاحب، یہ تو یار یہ تو بھول گئے. نصرت جہان عرف نچو. یہ شاید جوانی میں صحیح ہوگا، ابھی تو اس میں تو ریٹائر ہو گیا نا. اللہ اکبر. وعلیکم السلام. لعنت بھیجیں جی مرزائیوں پر. مرزائیوں پر لعنت بھیجنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میری جان دے ٹوٹے. ہاں صاحب کچھ اور دکھاؤں آپ کو؟ جی جی ضرور، ہم تو آئے دیکھیں. مرزائی ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ان کو بھی خوش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اچھا شرٹیں بڑی زبردست پہنتی تھی اپنے ٹائم میں، مطلب واسکٹ وغیرہ اوپر اور ساتھ چین یعنی لگا. اس زمانے میں بھی یار بہت زیادہ فیشنیبل لوگ تھے. 18 سینچری میں کہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی نا. صاحب یہ چیک کریں، اصل میں کپڑے انگریز دے دیتے. یہ دوسرا کون صاحب یہ دیکھیں نا، آپ غور کریں. مرزائیوں زیارت کرو اپنے یور دی، ساتھ میں جو کھڑا ہے اس کی بھی زیارت کریں ذرا. یہ ساتھ والے کو میں نہیں جانتا، جو سر کے اوپر جس نے پگڑی پہنا وہ اس کا پتہ ہے کہ جوانی میں یہ چیز تھا پوری. وہی بندہ آپ دیکھیں. جی یہ تبرک حاصل کر رہا ہے نا ابھی، دیکھیں نامناسب جگہ کے اوپر. اچھا اس کے ہاتھ میں دیکھیں، ہاں سب دیکھیں، وہ اس کے ہاتھ میں وہ ٹونک وائن پکڑی ہوئی ہے جو مرزا مسرور نے اس کو دی تھی. وہ جاؤ پتر، یہ سستا $4 والا ٹھرا جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے، مطلب صحیح چیز افورڈ. شرٹ اور پینٹ بھی مطلب ایسے گزارا مزارا، اور شیو بھی چونکہ خود بنایا ہے اور بس کٹنگ کرا کے، باقی سب کچھ شرٹ اور پینٹ پاکستان والا لگتا ہے مجھے تو. اور جو بندی اٹھائی ہوئی ہے مطلب ایسے اس کو کوئی فری میں بھی نہ لے کے جائے. مطلب بندہ کوئی بندی کے پاس تصویر بناتا ہے، کوئی کام کی بندی سے بناتا ہے، اس کو کوئی فری میں نہ لے کے جائے. لڑکی کے کپڑے اس سے بھی گئے گزرنے، لگتا ہے کے مارٹ سے لیے ہیں یا پتہ نہیں کہیں پہ ہاف پرائس پہ لگے ہوئے تھے وہ اٹھائے ہوئے. پرس بھی کوئی خاص نہیں ہے یار. کوئی سٹینڈرڈ تو بنا ہونا تھا، جانے کے بغیر سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں. اگلی فوٹو چیک کریں. یہ عورت کو پہچانے یہ کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ تو بڑی صحت مند ہے. کیوں کھڑی ہے؟ یہ بات مائنی ہیز ہے، ٹھیک ہے. یہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے دال میں ضرور کچھ کالا ہے، پوری دال کالی ہے. ہاں جی شوٹر بھائی سکین ہے نا ابھی تو اتنا، مطلب ہم بھی ان ملک چودھری تو فکر نہ کر. اسی مرزائیاں دی منجی اتنے ٹھوکنے ہیں جتنے مرزائیاں نو گند بھی نہ لبے. آفریدی بھائی بولتا ہے کہ یہ آنٹی میرے کو دے دو. دگ ورس تاشوال چیک کرتے ہیں بوزے کا سارنگا دے جگہ ویدا دے تاشوال.
بند کرنے لگا بچے کا ایمان خراب ہو رہے ہیں. اچھا اس کا ڈریسنگ بھی ٹھیک ہے یار, یہ صحیح مال جو ہے مرزا صاحب. اچھا یہ دیکھو شاہد بھائی, مرزا صاحب اپنے لیے جو چیز ڈھونڈتے ہیں شاہد وہ ٹھیک بھائی ہوتا ہے, اس کے شاہد جو بھائی چہرے یہ ڈھونڈتے مجھے ہیں وہ دے دو, بیکار مال اس ہے. کے بارے میں کسی نے بات نہیں کرنی, میں اس کو رکیل بنا کے رکھوں گا, ٹھیک ہے, اس سے نظر ہٹا دینا آپ لوگ. بالکل مرزا صاحب کا اللہ چیز اکبر. خاص مال ہوتا ہے, اس کے چیلوں کا چیز بیکار ہوتا ہے. اپنے لیے اچھا دانا رکھتے اچھا ہیں, دیکھو اس کو اب دیکھیں دادا جی مجھے چپ کرا رہے تھے, اب خود بول نہیں رہے ہیں. دادا جی افطاری کر رہے ہوں گے, ہمارا تو روزہ کب کا کھلا. دادا جی نیچے بیٹھ کے چسکے لے رہے ہیں. 5 گھنٹے ہو گئے ہمارا روزہ کھول گیا. ابھی 5 بھائی گھنٹے بعد یہ جو آپ کا طریقہ وردات ہے, قسم اللہ کی میں کہتا ہوں بہت سی براڈیں دیکھی ہیں, سب سے بیسٹ ہے, سب سے بیسٹ ہے. جی یہ ان کا علاج ہی یہی ہے, ان کی کتابیں کھولیں, حوالے دیں, یہ بھاگ جائیں گے. دیکھ لو بھاگ گیا نا, اگلا مان کے نہیں گیا کہ اب وہ جو ہے نا کم سے کم میری براڈ پہ کوئی 2-3 مہینے جو ہے نا از نو گنا کم. اتنی پکی دے دی ہے اس کو. کبھی بھی نہیں آئے گا وہ. the best way is to disappear. میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں نا بیٹھا ہوتا ہے, میں نیچے کمنٹس کر دیتا ہوں میری براڈ سے آ جا, سوال دے جواب تے دے جا. آپ سے شاید بھائی یہ ڈیٹا لیں گے, یہ بہت ضروری ہے کہ ڈیٹا آپ نے اگر آپ کے پاس پورا وہ پی ڈی ایف کی صورت میں ہے تو بتا دیں. کوئی بندہ بھی مجھ سے جو مرزائیوں کے بارے میں کچھ بھی چاہیے میں حاضر ہوں. سر مرزائیوں کے والے سے یہ ڈیٹا مجھے چاہیے, پورا سٹڈی کریں, ان کو جا کے ان کی فیلڈ میں ٹکریں. ویسے تو ہم لان تان گالم گلوچ تو کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ طریقہ کار بہت زبردست ہے. دیکھیں بھاجی, مرزیت کو جھوٹا ثابت کرنا صرف اور صرف مرزا کی کتابیں ہیں. قرآن و حدیث پہ جائیں گے, یہ آپ کو قرآن کا انکار کریں گے, احادیث کا